ناظرین گرامی، آج میں آپ کو بتاؤں گا مرزا احمد قادیانی کے بارے میں، جو اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اسلام کہتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کافر کہتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے ایک التجا ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس بات سے بے خبر ہیں، تاکہ وہ قادیانیوں کی تبلیغ سے بچ سکیں۔ ناظرین گرامی، مرزا احمد قادیانی کو ماننے والے تو بدترین کافروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے زیادہ حدیث ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانات سے، مختلف طریقوں سے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ لیکن قادیانی مرزائی تحریف کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ آئندہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنا کریں گے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کو نبی بناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان کے نزدیک غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے اور کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مرزا مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ گویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی ان کے نزدیک ہیں لا الہ الا اللہ مرزا رسول اللہ، نعوذ باللہ، جو دوبارہ قادیان میں آیا ہے۔ پھر اس پر یہ کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور مسیح موعود مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی مرتد و زندیق ہیں، لہٰذا یہ لوگ اسلام کے باغی ہیں، اور جس طرح کسی ملک کا باغی کسی رو رعایت کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں وہ بھی قابل گرفت ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح چونکہ قادیانی بھی زندیق و مرتد ہیں تو اسلامی تعلیمات کے روح سے کسی روح رعایت اور میل ملاپ کے مستحق نہیں۔ دوسرے کافر اپنے کفر کا اعتراف کرتے اور اپنے آپ کو غیر مسلم مسلمانوں سے الگ قرار دیتے ہیں، جبکہ قادیانی اپنے کفری عقائد پر ملمع سازی کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مرزائی اپنے دین کا نام اسلام رکھتے ہیں اور ہمارے دین کا نام کفر رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قادیانیوں کے نزدیک نعوذ باللہ کفر ہو گیا، اور مرزا کا دین ان کے نزدیک اسلام ہے۔ ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں جو کافر کہتے ہو، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کس بات کا انکار کیا ہے؟ کیا مرزا کے آنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کفر بن گیا؟ مرزا سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کہلاتا تھا، اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مرزا آیا اور اس کی سبز قدمی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کفر بن گیا اور اس کے ماننے والے کافر کہلائے۔ الیاذ باللہ، اس سے بڑھ کر غضب کیا ہو سکتا ہے؟ مرزا کے دو جرم ہوئے، ایک یہ کہ نبوت کا دعویٰ کر کے ایک نیا دین ایجاد کیا اور اس کا نام اسلام رکھا، دوسرا جرم یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کفر کہا۔ مرزا کے دین کے ماننے والے مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے نزدیک کافر۔ آپ بتائیے، کیا کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی ہندو نے، کسی سکھ نے، کسی پارسی مجوسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا کفر کس قدر بدترین ہے، اور یہ دنیا بھر کے کافروں سے بدتر کافر ہیں۔ یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں، اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ حکومت پاکستان کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حکومت نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ان کو صرف یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر اور اپنے دین کو اسلام نہ کہو۔ قادیانیوں پر اس سے زیادہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شریعت کے فتوے سے تم واجب القتل ہو، حکومت پاکستان نے تمہیں رعایت دے رکھی ہے، تم پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو، اس کے باوجود کبھی اقوام متحدہ میں، کبھی یہودیوں اور عیسائیوں میں، اور نامعلوم کن کن لوگوں کے عدالتوں میں تم فریاد کرتے ہو کہ حکومت پاکستان نے ہمارے حقوق غصب کر لیے ہیں۔ حکومت پاکستان نے تمہارے کیا حقوق غصب کر لیے ہیں؟
ہم نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ انسان کی حکومت نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ہے۔ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ تم مرزا خانے کو محمد کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرو؟ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ تم اپنے کفر اور زندگی کو اسلام کے نام سے پھیلاؤ؟ تم کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ تمہارے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منافقانہ الفاظ ادا کرنا ہمارے کلمہ طیبہ کی توہین ہے، ہمارے نبی کی توہین ہے، ہمارے اسلام کی توہین ہے۔ ہم تمہیں اس توہین کی اجازت کس طرح دیں؟ لہذا یہ زندیق ہے، اور زندیق بھی مرتد کی طرح واجب القتل ہوتا ہے۔ ان کے لیے صرف سادہ کافر کا حکم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو جرم ہے، یعنی کفر کو اسلام، اسلام کفر کہنا، یہ جرم ان کی آئندہ نسلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ الغرض قادیانی جتنے بھی ہیں، وہ خواہ وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہوئے ہیں، قادیانی زندیق بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے بقول پیدائشی احمدی ہوں، قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، اور یہ کفر ان کو ورثے میں ملا ہو، ان سب کا ایک ہی حکم، یعنی مرتد اور زندیق کا، کیونکہ ان کا جرم صرف یہ نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہیں، بلکہ ان کا جرم یہ ہے کہ دین اسلام کو کفر کہتے ہیں اور اپنے دین کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور یہ جرم ہر قادیانی میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ اسلام چھوڑ کر قادیانی بنا ہو یا پیدائشی قادیانی ہو۔ اس مسئلے کو خوب سمجھ لیجئے۔ بہت سے لوگوں کو قادیانی کی صحیح حقیقت معلوم نہیں۔ میرا اور آپ کا، ہر مسلمان کا فرض کیا ہونا چاہیے؟ قادیانیت نے ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کی ہے، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کو ہم مانتے ہیں وہ تو کفر نہیں ہو سکتا۔ مرزائی ہمیں کفر کہتے ہیں، وہ ہمارے دین کو کفر کہتے ہیں، وہ ہمارا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹتے ہیں، اور ان کا رہنما مرزا قادیانی اپنی کتاب انوار اسلام میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو اسے نہیں مانتے وہ سب ناجائز اولاد ہیں۔ اب مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم قادیانیوں سے مکمل قطع تعلق کریں، ان سے بائیکاٹ کرنا فرض اور کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر سطح پر ان کا مقابلہ کریں اور جھوٹے کو اس کی ماں کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ برطانیہ قادیانیوں کی ماں ہے جس نے ان کو جنم دیا۔ اب ان کا گروہ مرزا مسرور اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے اور وہاں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو للکار رہا ہے۔ یورپ، امریکہ، افریقہ کے وہ بولے بالے مسلمان جو نہ پوری طرح اسلام کو سمجھتے ہیں، نہ ان کو قادیانیت کی حقیقت کا علم ہے، وہ قادیانیت کو نہیں جانتے ہیں کیا ہے، ان کو اہل علم کے پاس بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ہمارے ان بولے بھائیوں کو قادیانی مرتد بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، اس کے لیے اربوں خربوں کے میزانیے بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہم ختم نبوت کے کارکنوں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت یا کسی مسلک سے ہے، نے بھی حضرت خاتمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس طرح پاکستان میں قادیانی کو حقیقت کھل چکی ہے، انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں، دنیا کے ایک ایک حصے میں قادیانیوں کی کلی کھل کر رہے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرے گی۔ مرزائیوں سے بائیکاٹ کریں اور ان سے معاملات کے حرام ہونے کا مسئلہ تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، اور تمام مسلمان قادیانی مرزائیوں کے بارے میں ایمان و دینی غیرت کا مظاہرہ کریں۔ ہر مسلمان اس سلسلے میں جو قربانیاں پیش کر سکتا ہے وہ پیش کرے۔